الذي جعلنا من المتمسكين بولایة امیر المؤمنین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم بلند تر صلوات دعا ہے مالک یوم الدین، آپ کے یہ چلتے ہوئے جو قدم قبر حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں، حسین ابن علی آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے میں بے انتہا اجر عطا فرمائے۔ میرا مولا جو آ چکے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں ان کے لیے اسباب میسر فرمائے۔ یقیناً نجف سے کربلا چلتے ہوئے مقدر اس انسان پہ ناز کرتا ہے جو حسین ابن علی کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ نجف سے کربلا تک کا سفر یہ بدن کا سفر نہیں، یہ روح کا سفر ہے۔ یہ سفر ہے علم کے کعبے سے لے کے عشق کے کعبے تک کا۔ یہ سفر ہے باب مدینۃ العلم سے لے کے باب حتہ تک کا۔ یہ سفر ہے خودی سے لے کے خدا تک کا۔ یہ سفر ہے مادیت سے لے کے معنویت تک کا۔ یہ سفر بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ طور پہ پروردگار سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ جو جس کا عاشق ہو وہ اس کے لیے تڑپ کے جاتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کے عاشقوں کا ہجوم جو قدم بقدم چلتا ہوا حسین ابن علی کی قبر کی جانب گامزن ہے۔ یہ عشق حسین سے سرشار لوگ، نہ بدن کی تھکاوٹ، نہ چہرے پہ پیاس کے اثرات، دنیا کی ہر خوف، ہر خطرے کو بھلا کے قبر حسین کی جانب لبیک یا حسین کہہ کے بڑھتے ہوئے قدم۔ یہ قدم صرف اس شاہراہ پہ نہیں لگ رہے، یہ قدم اس رستے پہ نہیں چل رہے، بلکہ بنی امیہ کی قبروں کو رونتے ہوئے حسین کی جانب چل رہے ہیں۔ یہ ان 9 لاکھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے للکارتے ہوئے جا رہے ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے سمجھا تھا کہ حسین تنہا ہے۔ آج لاکھوں لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے ہوئے قبر حسین کی جانب جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے میرے حسین کا زندہ معجزہ کہ 1400 سال پہلے اسی ریگستان میں جس حسین ابن علی کو 9 لاکھ نے گھیرا تھا، آج کہیں نہیں پتا وہ یزید کی قبر کہاں ہے، آج کسی کو نہیں پتا وہ عمر ابن سعد کہاں چلا گیا، آج کسی کو خبر نہیں کہ ابن زیاد کہاں چلا گیا، حسین بن نمیر کہاں چلا گیا۔ وہ جو بڑے بڑے جرنیل لشکر لے کے آئے تھے وہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے۔ حر کی قبر آج بھی بنی ہوئی ہے، حبیب کی قبر آج بھی بنی ہوئی ہے، حسین کا جون آج بھی لوگوں کو بلا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے ہر دور کے یزید کو شکست دے کے زمانے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد۔ اور یہ اذہان عالیہ میں رکھیے گا، یہ سفر ہم ثواب کی نیت سے نہیں، عشق کی نیت سے کرتے۔ یہ جنت کی طلب کا سفر نہیں۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ عبادت کرتا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، لیکن جب ہم نجف سے کربلا کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں جنت کی خواہش نہیں، ہم جنت کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یہ خواہش جنت کا سفر نہیں، یہ طلب جنت کا سفر نہیں، یہ عشق حسین کا سفر ہے۔ اور حسین ابن علی نے اپنے عاشقوں کو یہ دم بخشا ہے، حسین نے اپنے عاشقوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ لوگ حج پہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ فکر ہوتی ہے۔ متوجہ رہیے گا، فون آپ نیچے کر لیں، آپ خود سنیں، میں خود سنیں، میں بڑی جلدی مغرب سے پہلے 2-4 جملے پڑھنا چاہوں گا۔ حسین ابن علی کے زیارت کے لیے آنے والے لاکھوں میں ہیں۔ لوگ اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں۔
لیکن وہاں خوف ہے، یہاں سکون ہے، وہاں بے چینی ہے، یہاں اطمینان ہے، وہاں انسانیت اتنے وقار سے نہیں چلتی جتنے حسین کے شہر کی طرف چلتی ہے۔ میں تکابل نہیں پڑھ رہا، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، زیارت حسین بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کامل زیارت میں تمہارا ایک قدم اٹھتا ہے اللہ 1,00,000 حج لکھ دیتا ہے، کیونکہ حج سنت ابراہیمی کی یاد ہے اور یہ سنت زینب کی یاد ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، یونس و یحییٰ و زکریا کی محنت نہ ہوتی اگر کربلا نہ ہوتی، اور کربلا ختم ہو جاتی اگر کردار زینب نہ ہوتا۔ آپ نجف سے چلے ہیں، آپ کی منزل قریب آ چکی ہے، اب آپ کا فاصلہ سمٹ گیا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ پہنچ جائیں گے قبر حسین پہ۔ کوئی کہے گا میں 3 راتوں سے چلا ہوں، کوئی کہے گا میں 2 راتوں سے چلا ہوں۔ جب کربلا میں قبر حسین پہ تھکے ہوئے بدن کے ساتھ جانا تو زری پہ ہاتھ رکھ کے پہلا جملہ کہنا، اے کریم کربلا، رستے میں ہمارا استقبال بھی ہوا، ہمیں پینے کا پانی بھی ملا، ہمیں رہنے کے لیے بستر بھی دیا گیا، لیکن حسین جب تیری بہن تیری لاش سے اٹھ کے گئی تھی، پتھروں کی بارش تھی، شرابیوں کے ہجوم تھے، یہ قدم تمہارے چل رہے ہیں، موسم گرم ہے لیکن آگ نہیں برس رہی، موسم میں گرمی ہے لیکن شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں پہ آگ پھینکی گئی تھی۔ اللہ اس موقف کے، اس کارواں کے خدمت گزاروں کو توفیق دے، یہ ایسے ہی حسین کے مہمانوں کی خدمت کرے۔ سادات و غیر سادات، جب آپ قبر حسین پہ جائیں تو ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، حسین ہم 3 یا 4 راتوں کے بعد پہنچ تو گئے ہیں، مولا ہمارا رستے میں بہترین انتظام تھا لیکن ہم تھکے بدن کے ساتھ پہنچ گئے، تمہیں 4 راتوں کی تھکاوٹ جب یاد آئے تو مجھ عزادار کا جملہ یاد رکھنا، 9 گھنٹے کھڑی رہی ہے علی کی بیٹی دربار، 15 اذانیں سنی ہیں فاطمہ کی بیٹیوں نے شام کے بعد، ہماری 3 راتوں کی تھکاوٹ، یہ تھکاوٹ تمہاری زندگی کا سکون ہے، یہ پیاس تمہاری زندگی کا سیراب ہے، یہ تشنگی تمہاری پوری زندگی کا سکون ہے۔ میں اس راہ پہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لمحے تمہیں زندگی میں نہیں بھولیں گے، تم ترسو گے اس تھکاوٹ کے لیے، تم تڑپو گے اس تھکاوٹ کے لیے، مل لو گے حسین سے، چلے جاؤ گے اپنے وطن، کسی کی ماں انتظار کر رہی ہوگی، کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جب کربلا سے قبر حسین کو چھوڑنا تو آخری بار زری کو چوم کے کہنا، مولا ہم تو گھر واپس جا رہے ہیں، نہ تیرا اکبر گیا ہے مولا، نہ تیرا عباس گیا ہے، تمہاری منزل بڑی قریب ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہیں قبر حسین کی زیارت ہو جائے گی، دیکھ لو گے قبر حسین کو۔ لیکن جو بہن بھائی کی لاش سے اٹھی تھی، اس نے روتے ہوئے جملہ کہا تھا، بسم اللہ کے اس نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، حسین میں آپ کی لاش سے جا رہی ہوں، حسین بہن نہ آ سکی تو بہن وعدہ کرتی ہے، حسین میں دعا کروں گی، حسین میں تیری قبر کو ویران نہیں چھوڑوں گی، حسین میں شام تک تیرا پیغام لے کے ایسے جاؤں گی لوگ ڈھونڈتے ہوئے تیری قبر تک آئیں گے۔ کہاں جا کے صحرا میں مارا تھا انہوں نے مصطفیٰ کا بیٹا، ان لعینوں نے یہ سمجھا تھا کہ صحرا میں ماریں گے، کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کہاں جا کے ہم نے قتل کیا نبی کا بیٹا، لیکن انہیں خبر نہیں تھی حسین ایک زینب جیسی بہن لے کے آئے تھے،
حسین ایک سکینہ جیسی بیٹی لے کے آئے تھے. آپ کربلا پہنچ جائیں گے, آپ کو سکون ہو جائے گا. آپ کربلا پہنچ کے بھول جائے گی تھکاوٹ. آپ کو ایسے لگے گا جیسے ماں نے بچے کو گود میں لے لیا ہے. کربلا ماں کی گود ہے حسین کے عزادار کے لیے. جتنی راتیں رکو گے کربلا میں سکون رہے گا. مشکل لمحہ کب آئے گا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. تمہارے لیے مشکل ترین لمحہ ہوگا جب تم قبر حسین سے ودا کرو گے, جب تم اپنے گھر کی جانب چلو گے, تم قبر حسین کا آخری سلام کرو گے. میں 5 سالوں سے دیکھ رہا ہوں قبر حسین کی الوداعی زیارت بڑی مشکل ہے. زائرین کا انتظام کرنے والے سالار بس سے لے کے کھڑے رہتے ہیں, کیوں نہیں زائر پورے ہو رہے. کوئی کہتا میری ماں حرم حسین میں گئی ہے, کوئی کہتا میری بیٹی قبر عباس میں بیٹھی ہوئی ہے. مشکل ہوتا ہے حسین کے زائر کے لیے قبر حسین سے ودا کرنا. بار بار مڑ مڑ کے قبر حسین کو دیکھتا ہے, رو رو کے کہتا ہے حسین اللہ جانے میں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں. حسین میری زندگی کی بڑی حسرت ہے مولا حسین, میں آپ کی قبر سے ودا کر کے جا رہا ہوں. مجھے بول کے ایک جملہ بتانا ہے حسین کے عزاداروں, آج تو مولا حسین آباد ہے, آج تو حرم ہے, آج تو سونے کے مینار ہیں, آج تو سونے کے دروازے ہیں, آج تو قلین بچھے ہوئے ہیں قبر حسین پہ. آج تو وہ کربلا نہیں ہے. اتنا آباد حسین چھوڑ کے جاتے ہوئے 1400 سال کے بعد تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اب یاد کرو اس بہن کی مصیبت جو لاش کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزری تھی, جو بغیر کفن کے بھائی کی لاش کو دیکھ رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میں تمہیں دفن نہیں کر سکی, حسین میں تمہیں کفن نہیں پہنا سکی. اللہ آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, نیک نصیب ہوں آپ کی بہنوں کے. کوئی آج تک ایسی بہن دیکھی ہے جو بھائی کی تدفین سے پہلے چلی جائے؟ ایک بہن دفن سے پہلے اٹھ کے چلی گئی. اے حسین میں تیری لاش صحرا میں ٹکڑوں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. حسین میں نہ آ سکوں گی. حسین بہن کو آخری بار مل لیجئے. قبلہ بلال کاظمی صاحب تشریف لے آئے. میں آخری جملے پڑھوں. جب گزری تھی میں وہ حالت نہیں پڑھ سکتا کہ جب بھائی کی لاش کے قریب سے گزری تو علی کی شہزادی کس حالت میں تھی. ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے. مقتل میں لاشوں کے ٹکڑوں میں بھائی کی لاش تلاش کر رہی تھی. اللہ نہ کرے کسی بہن کو لاشوں میں بھائی ڈھونڈنا پڑے. لاشوں کے ڈھیر میں بھائی کی لاش ڈھونڈ رہی تھی. بدن کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے, لیکن زینب سے زیادہ کون حسین کے بدن کو جانتا تھا. اعضاء دیکھتی گزری گئی. یہ اکبر کی لاش ہے, یہ قاسم کے ٹکڑے ہیں, یہ تو میرے عباس کے بازو ہے. ہر لاش دیکھتی رہی, حسین نظر نہیں آیا. مقتل ختم ہو گئی تھی. کربلا سے باہر نکلتے ہوئے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا, حسین میں تو تجھے ملنے آئی تھی. حسین اللہ جانے بہن دوبارہ آئے یا نہ آئے, ایک بار بہن سے مل لیجئے. حسین عصر عاشور کی تیری میری آخری ملاقات ہوئی ہے. حسین وہ بہن جو ایک رات تیرے بغیر نہیں سوتی تھی. حسین یہ جو رات گزر گئی ہے میں نے پوری رات تیرے یتیموں کے پہرے دیے. حسین بھیا میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں. ٹوٹی ہوئی تلواریں, ٹوٹے ہوئے نیزے, ٹوٹے ہوئے تیر, پتھروں کا ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی, علیہ علیہ یا بنت محمد, اتر آئے مصطفیٰ کی بیٹی, تیرا حسین ان پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ہے. مزاداروں مجھے جملہ معاف کر دینا, کسی نے بی بی کی سواری کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا.
علی کی شہزادی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترے تھے، بھائی کی لاش پہ ایسے پہنچی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے، کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش آئے حسین پہ پہنچی، اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے 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 بہن کی نظر ایک ایسی لاش پہ پڑی جس کا سر نہیں تھا، تڑپ گئی، روگی کہتی اینا اینا راس الحسین، اے حسین آپ کا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الرضا آپ کی چادر کہاں چلی گئی؟ روگی کہتی حسین آپ کے گرنے کے بعد آپ کا قاتل نیزہ لے کے جایا، میری چادر اس نیزے سے اتر گئی، حسین تیری زینب اکیلی رہ گئی، حسین میں تیری قبر سے ودا ہو کے جا رہی ہو، لاشائے حسین سے آواز آئی اے زینب میں دو امانتیں تیرے حوالے کر رہا ہوں، ایک بیٹا اور ایک میری بیٹی، میرے سجاد اور میری سکینہ کا خیال کرنا، اے عزادارو جب تم قبر حسین پہ جاؤ تو جملہ یاد رکھنا، جب قیدیں نبھا کے بہن واپس آئی تو بھائی کی لاش میں کھڑی ہو گئی، رو کے دی حسین بھیا مجھے معاف کر دینا، آپ نے مجھے دو امانتیں دی تھی، ایک واپس لے آئی ہو، سجاد آ گئے، سکینہ شام سو گئی ہے، آپ کی یتیمہ شام کے قبرستان میں تنہا سو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین 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 فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، فضا سارے بڑے نام مولا بتا دے مجھ کو کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، فضا ہے بتا دے اتنا چلے ہے پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، اتنا چلے ہے پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، فضا بتا دے مجھ کو ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں سے خون کے رستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، فضا ہے بتا دے مجھ کو ہے پتھر کیوں ہے لوگ کس طرح کے
کرائے اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے ہم حافظہ پتھر کیوں آ رہے حافظہ بتا دے مجھ کو پر محمد وآل محمد